تجھے دیکھا تو جانا تیری جرت کو مانا، تجھے دیکھا تو جانا تیری جرت کو مانا، سب کرتے تجھے سلام ہے ایک نہیں لکھواری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، ویلکم زرداری، تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے ملکن کے غور عوام، آپ کو یہاں دیکھ کے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں میرا دل خوش ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بخیر راغلے۔ محمد علی شاہ صاحب، ہمایوں خان صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب ہمایوں خان حنیف خان کا جنازہ اٹھا تو مجھے ہمایوں خان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں دفن کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ رسم بھی ہے، رواج بھی ہے کہ ہم اپنے کفن پہ شہیدوں کا جھنڈا جو ہے وہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ سید احمد علی شاہ صاحب، لال محمد خان صاحب، نجم الدین صاحب، ڈاکٹر اشرف الملک صاحب، احمد حسن خان، محمود زیب خان، بادشاہ صالح، ملک عظمت، چٹان صاحب، صدیق صاحب، ثناء اللہ ایم پی اے صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ان دوستوں کو یہاں آنے میں ہماری مدد کی اور ان دوستوں کو یہاں ہمارے لیے لے کے آئے۔ تو ان بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہم نے تو وچن لیا ہوا ہے، گڑی خدا بخش کی دھرتی سے ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اسی لیے بنا خوف، بنا کسی کی سوچ کیے ہوئے ہم نے پختونوں کو شناخت دی، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے غیرت مند پختون اپنی شناخت مانگتے ہیں، پاکستان سے، اسلام آباد سے یہ اپنی شناخت مانگتے ہیں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ پختونوں کو شناخت دو، مگر مجھے پتا تھا کہ آپ کی دل کی دھڑکنیں کیا چاہتی ہیں۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کی، لوگوں کی دل کی دھڑکنوں پہ کام کیا ہے۔ ہم نے اگر این ایف سی ایوارڈ کیا، میں نے آتے ہی بدین میں پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں کہا تھا کہ سارے پروونس جو ہیں اب ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں اسلام آباد سے، اس لیے ہم نے آپ کو این ایف سی دیا۔ ابھی بھی آپ کا این ایف سی کھایا جا رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے واپس لیں گے۔ سی پیک کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سی پیک میں نے آپ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بنوایا تھا۔ پورٹ اگر نہیں بنتا، رستے اگر وہاں سے عطاباد لیک کو ہم نہیں بناتے تو یہ کون سا سی پیک بنا سکتے؟ یہ کون سے پیسے لا سکتے چائنا سے؟ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا تھا، مگر افسوس کہ یہ لٹیرے لوٹ کے گئے ہیں۔ میں ان سے سب سے نکالوں گا، ان کے پیٹ سے نکالوں گا یہ، اور یہ انشاءاللہ اس عوام کو ملے گا۔
یہ سارا اس عوام کو ملے گا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ماشاءاللہ مشال ایک بچے کی کالج میں اس کی شہادت کی جاتی ہے، اور یہ وہی فلسفہ ہے میاں صاحب جس پہ آپ نے اپنی سیاست چمکائی ہے. تو میں اس کا بھی ذمہ دار آپ کے فلسفے کو ٹھہراتا ہوں، اس لیے کہ آپ ضیاء الحق کی پیدائش ہیں. آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے، آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں، آپ نے ان کی سیاست لے کے آپ آگے چلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میں سوات سے میں اپنا جھنڈا لگاؤں گی. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی کاوشوں سے اور آپ کی مدد سے ہم نے ملاکنڈ میں بھی اور سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم سب کچھ نہیں ہیں. 30 لاکھ ہمارے شہری یہاں تھے جب جنگ چھڑی. ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو بی بی کارڈ دیا، اور یہ میرا آج وعدہ سن لیں آپ، آئندہ آنے والی حکومت میں انشاءاللہ بی بی کارڈ کو ہم ڈبل کریں گے. اور فاٹا جس کے لیے بی بی نے ہمیشہ آواز اٹھائی. ہم کوٹوں میں گئے، انشاءاللہ ہم کے پی کے میں اس کو مرجر کریں گے، اور فاٹا جو ہے کے پی کے اندر آئے گا، اس کا حصہ بنے گا. ایک سیاست کی جا رہی ہے کہ وہ پھر بھی گورنر کے ساتھ رہے گا، اس میں 35 سیٹیں ہوں گی، اور گورنر وہاں مذاق کرے گا. عوام کے ساتھ کوئی مذاق نہیں چلے گا. میں خود فاٹا کے ٹور کروں گا، میں خود فاٹا میں جاؤں گا اور ان کی عوام کو بتاؤں گا کہ اٹھو اور اپنے حقوق ان سے لو. کوئی قوم کسی قوم کو کبھی حقوق نہیں ملے. آصف علی زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں مالاکنڈ میں، اور اس موقع پر حکمرانوں کو تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے سی پیک کی، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس سے کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں. آصف زرداری نے مخاطب کیا حاضرین کو، کہا کہ حکمران آپ کی روٹی کھا رہے ہیں، ہم ان سے واپس لیں گے، لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹ سے نکالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک ہم نے شروع کیا تھا، بے نظیر کارڈ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ڈبل کریں گے. گرایا جاتا افغانستان میں تو میں پہنچ جاتا امریکہ اور کہتا کہ آپ نے میرے ہمالیاز کو ہلا دیا ہے. کل اگر زلزلہ آئے گا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ جاتی عمرہ والوں کو کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے احراموں میں بیٹھے ہیں، اپنے اوانوں میں بیٹھے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ہمالیاز کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ہی پٹی ہے پہاڑوں کی جو افغانستان سے نکلتی ہے اور پاکستان سے آگے چلی جاتی ہے. تو ان کو ان کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کی سوچ میں نہیں آتا. ان کی افسوس تو یہی ہے کہ ان کے سوچ میں کچھ نہیں آتا. ان کو درد نہیں ہے غریب کا، ان کو فکر نہیں ہے لیویز کی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جانوں کے پر اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے لڑ رہے ہیں. ان کو یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے، اپنے لوگوں کو یہ تنخواہیں دے سکتے ہیں، خود لے سکتے ہیں، خود اپنی ملیں چلا سکتے ہیں. یہ جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈ ان نے بلاک کر دیے ہیں. پاکستان ہے میاں، کوئی یہ آپ کا اپنے باپ کا ملک نہیں ہے. یہاں حق ہے پختونوں کو کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھیں، چاہے وہ کراچی میں بیٹھیں،
چاہے وہ لاہور میں بیٹھیں اور اپنی ایڈریس چینج کر کے شناختی کارڈ لیں اور ہر جگہ ووٹ دیں، وہ ان کا حق ہے۔ میں آج پختونوں سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنا حق لو ان سے، مت چھوڑو ان کو۔ ہم نے اپنے دور میں 7 یونیورسٹیز KPK میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنائی تھی۔ الحمدللہ جب بھی ہم آئے ہیں حکومت میں تو ہم کو بچوں کا، ہم کو آپ کی بیٹیوں کا، بہنوں کا ہمیشہ خیال ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ ان کا سوال ہم نے اس لیے بے نظیر صاحبہ کے نام پہ ایک عورتوں کے لیے جدا یونیورسٹی بنوائی تھی، اس کا نام تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور میں۔ یہ منی لاڑکانہ میں کھڑا ہو کے آج کہہ رہا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے کہ گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، اور اب بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ گو نواز گو۔ آپ کتنے بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے؟ آپ کہاں کہاں بچوں کو جیلوں میں ڈالو گے؟ اور وہ جعلی خان لوگوں کو بے وقوف بنا کے، تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ گو عمران گو، گو عمران گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو۔ تو انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات رہے گی۔ میں نے ہر جگہ پورے پاکستان میں جانا ہے، میں نے سوات کی آپ کی ویلیز میں جانا ہے، اور آج میں سوات کے دریا کے اوپر سے آ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ اگر سوات کا دریا پکا کر دیا جائے تو یہ پانی بھی زیادہ ہوگا، آپ کی فصلوں کو بھی ملے گا۔ یہ صرف جنگلہ بس بنانا جانتے ہیں، ان کو عوام کا نہیں پتا، ان کو عوام کی ضرورتوں کا نہیں پتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم اپنے غریبوں کا، اپنے ہاریوں کا، اپنے لیبر کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے تو ملک امیر نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا، ان کے دوست امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں جب غریب عوام امیر ہوں گے تب ملک امیر ہوگا، اس ملک کو ہم امیر ملک کہیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک امیر ملک پاکستان بنا کے دوں گا، اس طرح بنا کے دوں گا جس طرح میں نے پہلے ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ ان نے جیلوں میں جب یہ تھے تو ان نے لکھ لکھ کے دیا، رو رو کے ان کی حالت خراب تھی، پھر لکھ کے معافی نامے دے کے اور یہ سرور پیلیس میں چلے گئے۔ ان نے یہ نہیں سوچا، اور جب یہ جا رہے تھے تب بھی میں نے ان کو کہا کہ تم جا سکتے ہو، مگر میں نے اپنے ورکروں کو منہ دکھانا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کے ساتھ اگر وقت آیا تو شہید بھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ میں اپنے ورکروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو الحمدللہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، اور یہ ہمیشہ بھٹو صاحب کی پارٹی رہے گی۔ یہاں ہمیشہ ایک ہی نعرہ ہے، جیے بھٹو۔ آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے مالاکنڈ میں، جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہیں مالاکنڈ آ کر، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، ساتھ ساتھ عمران خان پر بھی تنقید کے نشتر برسائے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امیر ملک بنا دیں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوٹا گیا ہے ملک کو حکمرانوں سے، یہ لوٹا ہوا مال
वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि मियां साहब आप ज़िया-उल हक के फलसफे पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप पर मुश्किल वक्त आया तो आप सह ना सके और लिख कर देकर चले गए, लेकिन हम कारकुनान के साथ ही रहे क्योंकि हमें कारकुनान में वापस आना था, उन्हें अपना चेहरा दिखाना था और इनके साथ ही हम शहीद होंगे। इससे पहले भी हमने शहीद दिए इस मुल्क को और उनको अपने पार्टी